حسن سے بصرہ بلال اذهب الصہیب ضروب زخاک مکہ ابو جہل ایچ بالعجب. آئے ہائے ماتم کرنے کا وقت ہے. حبشے سے بلال آتا ہے اور عمر بھر کا وفادار جان نثار نکلتا ہے. صہیب رومی کی شان اور منقبت عمر سے پوچھو، اور حسن بصری بصرے کا جس پر امت فخر کرتی ہے. ذخاک مکہ ابو جہل ایچ بالعجب. اور مکہ مکرمہ کی پاک مٹی سے ابو جہل پیدا ہوا. خدایا تیری قدرت کی کیا نرنگی ہے. فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. سن لو ذرا، حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں پلے یا نہیں، لیکن نبی مرسل ہے. اور سامری جس کی تربیت جبریل نے کی واقعہ مشہور ہے، اس کا نام بھی موسیٰ ہے، وہ کافر ہے. فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. حسن سے بصرہ بلال اذهب الصہیب ضروب زخاک مکہ ابو جہل ایچ بالعجب. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ. اور اگر آپ تعجب فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اب بھی ایمان نہیں لاتے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اس سے زیادہ عجیب ہے ان کا کہنا. اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، جب ہم ہوں گے مٹی، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، آیا ہم اٹھیں گے نئے سرے سے. أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہ لوگ ہیں جو مانتے نہیں رب کو. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ توق ان کے گلے میں ہوں گے. کیا چیز ہوگی؟ توق. وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ تعجب فرماتے ہیں، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، کیا عجیب ہے ان کی باتیں. یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ اِذَا كُنَّا تُرَابًا، جب ہم ہوں گے مٹی، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم پیدا ہوں گے نئے سرے سے. واہ، ہمارا جسم ختم، ہماری ہڈیاں کھوکھری، ہمارے چمڑے اور گوشت ختم، کیسے اٹھیں گے. اولئک الذین کفروا بربہم، یہی لوگ کفر کرتے ہیں رب کے ساتھ. واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور ان لوگوں کے توق ان کے گلے میں ہوں گے. واولئک اصحاب النار، اور یہ لوگ واقعی دوزخی ہے. اولئک اولئک 3 دفعہ. ہم فیہا خالدون ویستعجلونک بالسیئہ، اور یہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب قبل الحسنۃ، آرام سے پہلے. وقد خلت من قبلہم المصلحات، اور یقیناً گزرے ہیں ان سے پہلے پٹے پٹائے. یہ جو کہتے ہیں جلدی عذاب آ جائے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا ان سے پہلے پٹے ہوئے موجود نہیں ہے دنیا میں؟ کس بات کی جلدی کرتے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، بے شک تیرا رب بخشنے والے لوگوں کو ان کے گناہوں کے باوجود جب دل سے توبہ کرے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب سخت عذاب دینے والا ہے جو گناہگار مرے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری جاتی ہے آیت اس پیغمبر پر رب کے ہاں سے. انما انت منذر، بے شک آپ تو ہے ہی ڈرانے والے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے سمجھانے والا. دنیا کی ہر قوم کے لیے اللہ نے سمجھانے والا بھیجا ہے، یا براہ راست پیغمبر یا پیغمبروں کے قائم مقام.
ایران میں زرتشت، ہندوستان میں گوتم بدھ، چین میں فغفور، کابل میں خان، اور ہندوستان کے 13 پیغمبر گل خان و خان گل، گلزارو یہ نام ہے ان کے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا اللہ نے سامان ہدایت بھیجا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے جو حاملہ ہوتی ہے کوئی بھی مادہ۔ سبحان اللہ، کیسے جو ہے نا رب کریم ایک چھوٹے سے پرندے کو حاملہ کر کے وہ انڈے دے دیتا ہے، ایک چھوٹی سی بلی کو حاملہ کر کے وہ بچے دے دیتی ہے، ایک چھوٹی سی بھیڑ اور بکری نسل بڑھا دیتی ہے۔ انسانوں کو دیکھو نسل کی افزائش کس حکمت، کس کرشمے اور کس تکوینی سرگرمیوں کے ساتھ فرما رہا ہے۔ رب کریم کی قدرت بالکل ہویدہ ہے۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، وہ جو حاملہ ہوتی ہے کوئی مادہ، اگر ایک ذرہ برابر ہڈی پسے، اگر تھوڑے سے گوشت کی بوٹی پسے، اگر ایک وقت کی روٹی ہضم نہ ہو تو انسان مرنے کے قریب ہوگا۔ اور ایک بچہ اور بچی اپنی ماں 9-10 مہینے تک اٹھاتی ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام، اور وہ جو خشک ہوتے ہیں رحم، وہی ایک رحم میں 2 کروڑ کے قریب مادے پہنچ گئے، ذرے، ان میں سے 2 کروڑ بچے بن سکتے ہیں۔ اگر سارے جم جاتے تو وہ ماں مر جاتی، ایک جم جاتا ہے باقی خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ تفسیر بہتر ہے اس تفسیر سے جو حضرات نے فرمائی ہے کہ بعض رحم اندر ہی اندر خشک ہو جاتے ہیں، یعنی مادہ بیکار چلا جاتا ہے۔ وما تزداد، اور وہ جو اس میں بڑھتا رہتا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اللہ کے ہاں اندازے سے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ غیب و شہادت جاننے والا، بزرگ و برتر، کبیر معنی بھی بڑا، متعال بزرگ و برتر۔ سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، من اسر القول، جو آہستہ کرے بات، ومن جہر بھی، یا جو اونچی بات کرے، ومن هو مستخف باللیل، اور وہ جو چپتا ہے رات کو آدمی کمرے میں چلے، پھر بستر میں گھسے، پھر لحاف اوپر کھینچے، دیکھو کیسے چپ رہا ہے۔ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، اور وہ جو نظر آتا ہے دن کو۔ سرب کہتے سرنگ کو، مراد یہ ہے کہ دن میں یہ ایسے کام کرتے جیسے سرنگ بنا رہا، کیسے کنویں بیٹھا ہوا ایک آدمی، کھڈوں میں اترا ہوا ہے، پہاڑوں کے اندر چڑھا ہوا ہے۔ برابر ہے تم میں سے وہ آدمی جو آہستہ کرے بات، یا زور سے کرے، یا رات کو چھپے یا دن میں دکھائی دے، سب اللہ کے علم میں برابر۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے پیردار مقرر ہے اس انسان کے آگے اور پیچھے۔